بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر سونا خان قرطبہ کالج ڈیر اسماعیل خان آپ کے سامنے تاریخی ڈیر اسماعیل خان کی تیسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ آج کی قسط ڈیر اسماعیل خان کی قدیم اہمیت کے بارے میں ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کو خداوند تعالیٰ نے ایسا محل وقوع عطا فرمایا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ بہت اہم رہا ہے۔ مثلا سب سے پہلے میں یہ بیان کروں گا کہ اسے بفر زون کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بفر زون آپ کو میں بتا دوں وہ علاقہ ہوتا ہے جو دو حکومتوں کے درمیان حد فاصل کے طور پر کام آتا۔ مثلا جب قندھار میں حکمران مضبوط ہوتے تھے تو دلی کے حکمران قندھار کے حکمرانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈیر اسماعیل خان کو بطور بفر زون استعمال کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کی فوجوں کو ڈیر اسماعیل خان میں ہی روکا جائے، انہیں دلی تک نہ آنے دیا جائے۔ اس طرح جب قندھار کے حکمران کمزور ہوتے تھے اور دلی میں حکمران مضبوط ہوتے تھے تو قندھار کے حکمران بھی ڈیر اسماعیل خان کو بطور بفر زون استعمال کرتے تھے تاکہ دلی کے حملہ آوروں کو ڈیر اسماعیل خان کے مقام پر ہی روکا جائے۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بتاؤں گا کہ ڈیر اسماعیل خان قدیم زمانے کے بادشاہوں کا بھی بڑا مرکز رہا ہے، ان کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ وہ یہاں آ چکے ہیں۔ مثلا محمود غزنوی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے اور اکثر وہ ڈیر اسماعیل خان کی سرزمین سے گزر کر ہو گیا ہے، اور خاص کر اس کا 14واں حملہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس کی پلاننگ ڈیر اسماعیل خان میں کی تھی۔ ڈیر اسماعیل خان کے اندر ایک چودوان شہر ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ محمود غزنوی نے اپنے 14ویں ہندوستان پر حملے کی پلاننگ یہاں پر کی تھی۔ اس کے علاوہ ظہیر الدین بابر جس نے 1526 میں کابل سے چل کر دلی کا حکمران بنا تھا، وہ ڈائریکٹ دلی نہیں گیا تھا، وہ پہلے KPK کے علاقے کا اس نے دورہ کیا۔ تو 1523 میں ظہیر الدین بابر جو پشاور سے روانہ ہوا، کرم ایجنسی سے ہوتا ہوا، وزیرستان ایجنسی سے ہوتا ہوا، دراپیزو کے راستے ڈیر اسماعیل خان میں داخل ہونے والا تھا، تو اس وقت اسماعیل خان بلوچ کی حکمرانی تھی۔ وہ بڑا ہوشیار اور زیرک انسان تھا، اس کو پتہ تھا کہ مغل جس علاقے میں جاتے ہیں بڑی یلغار مچاتے ہیں، میرے ڈیر اسماعیل خان کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس نے اپنے ساتھ مخدوم آف بلوٹ کو لے کر دراپیزو کے مقام پر بابر کا استقبال کیا، اس کو تحفے تحائف پیش کیے، اور بابر نے جب جنوب کی طرف جانا چاہا تو اسے راستہ وہ لگا دیا جو ڈیر اسماعیل خان اور ٹانک کے درمیان میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ اور بابر نے اپنی کتاب طوس کے بابری میں علاقہ دامان جو ڈیر اسماعیل خان اور ٹانک کے درمیان خشک بے آب و گیا قسم کا علاقہ ہے، اس کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ علاقہ دامان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں انسان کے پاس اپنا پانی نہ ہو تو پیاس سے مر جائے، اور اگر وہ پیاس سے بچ جائے تو اسے ڈاکو سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ بابر دلی پر حکمران کرنے سے پہلے ہمارے علاقہ دامان سے گزر چکے اور جہاں کے حالات کو بھی وہ لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں پٹھان خاندان کے پہلے عالمی بادشاہ لودھی کا ذکر کروں گا جس کا تعلق بھی ڈیر اسماعیل خان سے ہے۔ وہ ڈیر اسماعیل خان کے شہر بلوٹ سے دلی گیا ہے اپنی ملازمت کے سلسلے میں، لیکن اپنی خدا داد صلاحیت، قابلیت اور اچھا صفت سالار ہونے کی وجہ سے وہ دلی کے حکمران بن گئے۔ اسی نے جو بلوٹ کے مخدوم صاحبان تھے وہ ان کا بڑا متقید تھا، خاص کر اس کا بیٹا تھا فتح خان لودھی جس نے مخدوموں کو بہت بڑی جاگیر بھی دی تھی تاکہ وہ اپنے لنگر کو اور عوام جو ان کی خدمت میں آتے ہیں ان کی خدمت کرنے کا سامان مہیا ہو جائے۔ اس کے علاوہ بلوٹ کے اندر ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مرکز شری کیور رام ستی جس کا تھلا پایا جاتا ہے، یہ شخص سندھ کے علاقے سے یہاں آیا اور یہاں پر آباد ہو گیا۔ آج بھی ہندوؤں کے چلے جانے کے بعد بھی مختلف علاقوں کے لوگ بیساکھی کا میلہ یہاں مناتے ہیں جو تقریباً 13 اپریل تک سے شروع ہوتا ہے، اور ہر ماہ بڑے
شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ ذکر ڈیسمل خان کے اندر کچھ ناخوشگوار واقعات کے بھی لکھوں گا، اور یہاں پر میں سب سے پہلے نصرت خان بلوچ کے بارے، جو آخری بلوچ حکمران تھا، جس نے سن 1764 میں اس گنڈپور وفد کو جو اس سے ملنے کے لیے گیا تھا کسی تنازع کے سلسلے میں، اس نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور جس کا بہت برا اثر پڑا بلوچ خاندان کی حکمرانی پر، اور یہی نصرت خان بلوچ کی حکمرانی کے خاتمے کا سبب بنا، اور گنڈپور کی حکومت ختم ہو کر رہ گئی، اور نواب محمد خان سدوزئی اسے ڈیرہ کا نواب بنایا گیا۔ اور محمد خان سدوزئی بھی یہ وہ شخص ہے جو اپنی شخصیت اور اپنی گفتگو اور اپنے انتظام کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ملتان سے لا کر اسے ڈیسمل خان کا یہ نواب بنایا گیا۔ اس کے علاوہ میں فتح خان ٹیوانہ کا ذکر کروں گا کہ جب سدوزئی کی حکومت ختم ہو گئی اور 1836 میں سکھوں کی حکومت آ گئی، تو فتح خان ٹیوانہ یہ سکھوں کی طرف سے ڈیسمل خان کا گورنر تھا۔ یہ شخص بڑا ہوشیار، تعلیم یافتہ، سمجھدار تھا، یعنی وہ میٹھا ٹیوانہ جو ضلع خوشاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا، لیکن اس کے باپ کی اس زمانے کی سوچ دیکھے کہ اس نے اس زمانے میں اپنے بیٹے کو لاہور تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں وہ لاہور میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا، بڑے سکھ اسٹوڈنٹ جو تھے اس کے کلاس فیلو تھے، اور جب سکھوں کی حکمرانی قائم ہوئی تو وہی اس کے اسٹوڈنٹ جو دوست تھے وہ سکھ دور میں بڑے بڑے اعلیٰ پوسٹوں پر پہنچ گئے، انہوں نے فتح خان کو اپنے پاس بلایا اور سکھ دور میں اسے اچھی ملازمت دی، اور ہوتے ہوتے آخر اسے ڈیسمل خان کا گورنر بنا دیا۔ تو یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، خاص کر سردار، مثلا خواجہ زئی قوم کے، سدوزئی قوم کے، الزئی قوم کے، وہ اس سے اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی یہ علاقہ ہمارا ہے، اس کی حکمرانی ہمارا حق ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے حکمران بنا دیا گیا، اس لیے اکثر اس کے خلاف چلتے رہتے تھے، اور یہ بھی ان کے خلاف ایکشن لیتا تھا۔ تو اسی نے جو ہے ان ملتانی پٹھانوں کو، جس میں خاص کر پائندہ خان خواجہ زئی اور اس کا بیٹا سکندر خان خواجہ زئی، ان کا قتل جو ہے فتح خان ٹیوانہ کے ہاتھ ہوا۔ وہ ایسا تک وہ اس سے ملاقات کے لیے گئے تھے، لیکن فتح خان ٹیوانہ ان پر الزام لگایا تو میرے خلاف سازشیں کر رہے، میں آپ کے ساتھ اچھا پیش نہیں ہوگا، اور انہوں نے بھی یعنی موت اس کو گلے لگایا، لیکن بڑی دلیری سے مقابلہ، دونوں باپ بیٹ نے تلوار نکال کر فتح خان ٹیوانہ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، لیکن کب تک اس کے پاس بڑی فوج تھی تو آخر یہ دونوں مارے جاتے ہیں۔ اس طرح فتح خان ٹیوانہ نے سدوزئی خاندان کے، خاص کر نصر اللہ خان سدوزئی جو حیات اللہ خان سدوزئی کا بھائی تھا، جس کے نام پر ڈیسمل خان میں ایک محلہ بھی ہے سدوزئی حیات اللہ، اس طرح جو ہے علیزئی خاندان کے بھی چند آدمیوں کو اس نے اسی بنا پر جو ہے قتل کرا دیا کہ آپ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور ان کو کہاں دفن کیا گیا؟ اگر آپ مسلم بازار قریشی والی گلی میں جائیں تو یہاں شہیدوں کا قبرستان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ لوگ جن کو فتح خان ٹیوانہ نے قتل کیا تھا، ان کو شہیدوں کے قبرستان میں رکھا گیا تھا۔ یہ قبرستان صرف پہلے انہیں کے لیے ہوتا تھا، یہ میں نے بھی بچپن میں دیکھا تھا کہ یہاں چند قبریں ہوتی تھیں۔ آج کل چونکہ قبرستانوں کی کمی ہو گئی تو آج کل وہ قبرستان بھر چکا ہے، لیکن یہ ان یعنی مقامی سرداروں کا قبرستان تھا جن کو فتح خان ٹیوانہ نے شہید کیا تھا۔ تو یہ بھی ڈیسمل خان کا ایک جو ہے ناخوشگوار قسم کا واقعہ تھا۔ اب میں ڈیسمل خان کے بندوبست اراضی کے بارے میں کہوں گا کہ جب انگریز سے پہلے جتنا بھی زمینیں تھیں وہ لوگوں کے ویسے قبضے تھے، اس کو کاغذی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ زمین کو کیسے کاغذ میں رکھا جاتا ہے، کیسے اس کے کاغذ بنائے جاتے ہیں، کیسے کارندے ہوتے ہیں اس کا انتظام چلانے والے، تو یہ انگریز نے سب سے پہلے آ کر بندوبست کیا، اور جس میں چھوٹے موٹے بندوبست تو پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن مشہور بندوبست 1875 میں لینڈ کمشنر لارڈ ٹکر نے کیا تھا، جو 3 سال تک جاری رہا، اور ڈیسمل خان کی ساری زمین کی پیمائش کرائی، باقاعدہ کاغذات تیار کیے، پٹواری، قانون گو اور تحصیلدار ایسا عملہ جو ہے پیش کیا، اور لوگوں کے نام زمینوں کو باقاعدہ کاغذات میں درج کیا، اور ان سے مالیہ اور ٹیکس بھی وصول۔ اس کو یہ بھی فائدہ ہوا کہ پہلے زمینیں ویران پڑی تھی، کوئی اس کا اندازہ نہیں تھا،
اب جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں یعنی کاغذات میں جب آ گئی تو انگریز کو ٹیکس لگانے کا بھی موقع مل گیا، تو ان کی بھی آمدنی بڑھ گئی اور زمینوں کا سسٹم بھی جو ہے ایک ترتیب وار بن گیا۔ میں اب کچھ چند ایسی شخصیات کا ذکر کروں گا جنہوں نے ڈیسپل خان کو بہت بڑا نام دیا۔ ڈیسپل خان کوئی ایسا صرف شاعر معمولی نہیں رہا، یہ ثقافت کا بھی بہت بڑا مظہر رہا ہے۔ خاص کر بر صغیر سن 1947 سے پہلے مشہور تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر جتنے اچھے گلوکار میوزک کے ڈیسپل خان کے تھے ایسے کئی بھی نہیں تھے، اور ان میں بھی خاص کر کلاچی کا شعر بہت مشہور تھا میوزک کے لیے۔ اور وہاں میں ایک شخص کا ذکر کروں گا جسے دینا ناتھ کلاچوی کہتے ہیں۔ یہ شخص پولیس میں ملازم تھا لیکن یہ شوقیہ گاتا تھا، اور اس کے گانے کا انداز پشتو اور سریکی دونوں زبانوں میں گاتا تھا۔ آج کل ہم نے دیکھا تعالیٰ خان سخیلوی نے سریکی زبان کے جتنے گیت گائے ہیں، یہ گیت پہلے دینا ناتھ اپنے زمانے میں گا چکا ہے۔ اور دینا ناتھ نہ صرف سریکی بلکہ پشتو میں بھی وہ گیت گایا کرتا تھا، اور اس نے موسیقی کو ترقی دینے کے لیے ڈیسپل خان میں شاہ نواز سرودی کے ساتھ مل کر میوزک اکیڈمی قائم کی تھی، جو قریشیاں والی گلی کے اندر یہ شہیدوں کے قبرستان کے ساتھ شاہ نواز سرودی کے مکان کے اوپر یہاں میوزک اکیڈمی تھی، جس میں ہندو لڑکے لڑکیاں اور شوقین لوگ آیا کرتے تھے، اور جن کو دینا ناتھ اور شاہ نواز سرودی میوزک سکھایا کرتے تھے۔ اور ہندو تو خاص کر بہت دلچسپی لیتے تھے کیونکہ ان کے تو کچھ مذہب کا بھی حصہ ہے، ان کے بھجن وغیرہ بھی موسیقی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی دینا ناتھ سن 47 میں جب یہاں سے وہ روانہ ہوا تو وہ آل انڈیا ریڈیو دلی میں وہاں پر جب پشتو کا پروگرام ہوتا تھا تو وہاں پر اس نے جو ہے بطور ہوسٹ جو ہے کام کیا۔ میں نے اس کو خود سنا تھا کہ جب اس نے ایک دفعہ پشتو پروگرام میں بڑے شوق سے سنا کرتا تھا، وہ ایسے پشتو پروگرام تھے کہ کوئی خبریں بھی ہوتی تھیں اور ان میں گیت ایک پشتو کا ایک اردو کا اس قسم کا اور بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو جب ایک دن میں نے اس کا نام سنا کہ آج آپ کے ہوسٹ دینا ناتھ کلاچوی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، چونکہ میں اس کو تو اپنے دور میں نہیں دیکھ چکا تھا، لیکن میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دینا ناتھ کلاچوی آل انڈیا ریڈیو دل پر پشتو پروگرام پیش کرتا ہے، کیا یہ کلاچی کا رہنے والا ہے یا ویسے کوئی اس کا لقب ہے؟ تو لوگوں نے کہا جو اس کی مجلس سے سن چکے تھے کہتے ہیں ہاں وہ تو کلاچی کا ڈیسپل خان کا بہت بڑا گلوکار تھا، پولیس میں ملازم تھا لیکن سریکی اور پشتو دونوں میں وہ جو گیت گاتا تو اس تو بالکل بہت مشہور قسم کا گلوکار تھا۔ تو اس نے بڑی تعریف کی، اور یہ بڑا اعزاز کی بات ہے کہ وہ یہاں سے گیا اور آل انڈیا ریڈیو میں پشتو پروگرام کو چلانے والا بن گیا۔ اس کے علاوہ پروفیسر نیبرائے جو ڈیسپل خان کے رہنے والے تھے، جو کئی زبانوں کے اسکالر تھے، اور یہ زبانیں اس نے آج خود سیکھیں، مختلف ممالک سے مختلف شہروں سے کتابیں منگوا کر انگریزی، جرمن، اطالوی، فرانسیسی، یہ زبانیں وہ جانتا تھا۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ یہاں سے ہجرت کر کے دلی گیا تو اندرا گاندھی اس کے پاس انگلش کی ٹیوشن پڑھا کرنے کے لیے آتی تھی، کیونکہ یہ انگریزی گرامیٹیکلی اور صحیح طور پر پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ڈیسپل خان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس طرح جو ہے آپ کا بجلی گھر کتنا بڑا آپ کو بجلی گھر ہے، یہ برصغیر کا تیسرے کے چوتھے نمبر پر بجلی گھر ہے۔ اس سے پہلے انگریز دور میں صرف 3-4 شہروں کے اندر بجلی گھر تھے جو سرکاری تھے۔ یہ روچی رام کھٹر نے خود زمین خرید کر کے تیل سے جو ہے بجلی بنانے کے لیے یہ اس نے بجلی گھر بنایا۔ آج بھی اگر اس کے اندر جائیں تو روچی رام کھٹر کی تختی لگی ہوئی ہے کہ اس کا بنایا ہوا ہے، یہ 1921 میں کے آس پاس جو اس نے قائم کیا تھا۔ اب میں ایک ایسے شخص کا نام پیش کروں گا، سید ناصر علی شاہ، جو آپ اسے ڈیسپل خان کا تعلیم کا سر سید کہہ سکتے ہیں۔ یہ شخص اسلامی ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا، لیکن اس نے زندگی وقف کر دی تھی تعلیم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے۔ یہ ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ بھی تھا۔ یہ اسکول ٹائم کے بعد ہاسٹل میں رہتا، لڑکوں کی کوچنگ کرتا، لڑکوں کو سویرے جگا کر مارننگ واک پر لے جاتا تھا، اور ہر موقع پر ان کی اتنی رہنمائی کی۔ اس شخص نے ڈیسپل خان کی تعلیم میں بہت کوشش کی ہے، بہت اس کا حصہ ہے۔ اس کی حالت جتنے بھی پرانے زمانے میں جب ہم جس آفیسر کو پوچھتے تھے کہ آپ
تو وہ کہتا ہے ناصر علی شاہ وہ میرا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہے، وہ میرا ٹیچر رہ چکا ہے. یعنی ڈیسمل خان میں اس نے تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی. اس طرح ایک اور ہیں احمد علی قریشی، یہ وہ ٹیچر ہیں جس نے اسلامی اسکول کے اندر بہت زیادہ سروس کی ہے اور بہت یہاں کے لوگوں کو تعلیم کے لیے جو ہے آگے بڑھایا. اب میں ایک ایسے شخص کا ذکر کروں گا، قریشی امان نواز سلیم، یہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو بی ایڈ کرنے کے لیے علی گڑھ میں گئے تھے اس زمانے میں، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بی ایڈ کے امتحان میں اس نے ٹاپ کیا تھا پورے انڈیا میں. اور اس زمانے میں یہ رزلٹ ریڈیو پر اناؤنس کیا جاتا تھا. کہتے اس نے والدہ کو لکھا تھا کہ میں نے ٹاپ کیا ہے اور فلانی ڈیٹ کو ریڈیو پر اس پر اعلان ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس کی والدہ جو تھی اس وقت تو ریڈیو ڈیسمل خان میں اکا دکا تھے، تو کہتے ہیں کسی بازار کے اندر ایک ہوٹل کے اوپر ریڈیو تھا، وہ بیچاری پردے میں آ کر ٹھہر گئی تھی. اسے کہا تھا ہوٹل والے سے کہ اتنے بجے خبریں ہونی ہیں وہ مجھے سنانی ہیں. تو کہتے ہیں جب اس کی خبر اس کے بیٹے کی کامیابی کی سنی تو وہ بڑی اتنی خوش ہوئی، اور لوگوں نے بھی اتنا افسایا کہ بھی ہمارے ڈیسمل خان کا بندہ جس نے پوری انڈیا میں بی ایڈ کے امتحان میں ٹاپ کیا. اس کے علاوہ میں اس شخص کا ذکر کروں گا جو پہلا مسلمان پائلٹ برٹش آرمی یا برٹش دور کے اندر انڈیا کے اندر 1928 میں ایئر فورس کا قیام ہے. اس سے پہلے ایئر فورس نہیں تھی. تو برٹش جو ہے 1928 میں جب انہوں نے ایئر فورس کا قیام کیا تو کچھ اس کے ساتھ انگریز پائلٹ بھی تھے، لیکن وہ ہندوستانی لوگوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتے تھے. اس لیے ہندوستانی لوگوں میں سے صرف 6 پائلٹ اس نے سلیکٹ کیے، جن میں 5 تو ہندو اور سکھ تھے، لیکن ایک مسلمان پائلٹ تھا جس کا تعلق ڈیسمل خان سے تھا. اتنے بڑے ہندوستان کے اندر پہلا مسلمان پائلٹ، اور وہ عزت بخش آوان، اور وہ ڈیسمل خان سے تعلق. وجہ کیا تھی کہ اس کے پیچھے بھی اس کے باپ کی کاوش تھی، کوشش تھی. اب اس کے باپ کی ہسٹری سنیں کہ وہ مولوی نور بخش آوان کے بیٹے تھے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا جو کسی دیہات سے ڈیسمل خان میں آیا تھا اور یہاں ایک ہندو وکیل کے ہاں ملازم ہو گیا. وہ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی پرائیویٹ طور پر جاری رکھے رہا، اور جب وہ ایڈوکیٹ بن گیا تو اس نے اپنے بچوں کی تعلیم پر وہ توجہ دی کہ وہ بچوں کو اپنے گھر کے اندر ہی کھیلنے کے لیے چھوڑتا تھا، باہر نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ باہر کا ماحول بھی آپ کو تعلیم سے دور کر دے گا. لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس زمانے میں بچوں کا بہت بڑا شغل یہ چدے کھیلنا، جسے گولیاں کھیلنا کہتے ہیں اردو میں، پشتو میں پتلے کہتے ہیں. تو اس قسم کی کھیل وہ بچوں کے ساتھ خود کھیلا کرتا تھا کہ میرے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل میری نگرانی میں کریں، باہر نہ جائیں. اور اس نے بچوں کو وہ تعلیم دی کہ اس زمانے میں آپ ان کے بچوں کی قابلیت دے کر حیران ہو جائیں گے. اس کا ایک بیٹا عزت بخش آوان آل پاکستان سیکرٹری، چیف سیکرٹری جو ہے وہ ریٹائر ہوئے. ایک بیٹا اس کا ایوب بخش آوان جو پورے پاکستان کی پولیس کا آئی جی پی گزرا، جو صدر ایوب کا کراس فیلو تھا، جس کے بارے میں صدر ایوب کا اعلان تھا کہ میں جب سویا پڑا ہوں تو مجھے کوئی نہ جگائے، چاہے جتنا ضروری کام ہو. ہاں ایوب بخش آوان اگر آئیں تو اس کے لیے مجھے جگہ دیا کریں، بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ تیسرا بیٹا جو ہے عزت بخش آوان، جو یعنی برِ صغیر کے اندر پہلا مسلمان پائلٹ بنا، اور اس نے صحیح ٹریننگ کی اور وہاں بھی اچھی کارکردگی دکھائی. تو یہ وہ بندے تھے جن کی یعنی ڈیسمل خان کے انہوں نے کام بھی کیا. اب میں ڈیسمل خان کی کچھ چند رسومات کا ذکر کروں گا، اور سب سے پہلے میں 1947 سے پہلے جو رسومات ہیں ان میں ایک دسہرے کا ذکر کروں گا. وہ کہ یہ رسم ہندو دور میں منائی جاتی ہے اور ہندو منایا کرتے تھے، لیکن اس کو مسلمان بھی بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے. اور یہ رسم رام چندر جی جو ہندوؤں کا بہت بڑا اوتاد ہے، جس کے نام کو ہر وقت وہ جپتے ہیں، رام رام کہتے ہیں، یہ اسی مراد یہ ہوتے کہ رام چندر جی کو یاد رکھا کرتے ہیں وہ. تو اس نے جب راجہ رامن سے اپنی بیوی سیتا جی کو چھڑانے کے لیے جنگ کی تھی، تو اس کی یاد میں جو ہے ہر سال یہ دسہرہ کا جو ہے یہ اسو کے مہینے میں یعنی ستمبر کے مہینے میں یہ منایا جاتا تھا. اور یہ دسہرے کی رسم ڈیسمل خان میں وساکھی گراؤنڈ میں منائی جاتی تھی، اور اس کے جلوس ڈیسمل خان کے بازاروں میں سے گزرتے ہوئے، جس میں انسانوں کی فوجیں ہوتی تھی، بندروں کی فوج ہوتی. بندر سے مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر نما لباس پہن کر اس طرح بندر کی طرح چلنے والے ہوتے تھے،
اور بندروں کی فوج کا جو کمانڈر تھا اسے ہنومان کہتے تھے، اور جو ان کا کمانڈر تھا وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سجاتا اور جاتا، اور کہتے ہیں کہ وہاں جا کر گراؤنڈ کے اندر 2 فوجیں ہوتی تھی، راجہ رامن کی فوج، ادھر جو ہے رام چندر جی کی فوج، دونوں میں لڑائی دکھاتے تھے جس میں رام چندر جی کی فتح ہوتی تھی، رامن مارا جاتا تھا، اور آخری منظر یہ بڑا مزے کا ہوتا تھا، جب وہ مر جاتا تھا تو رام چندر جی اس کے باڈی کے اوپر پاؤں رکھ کر اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا رامانا اپنے نال آپ کی تھی، یعنی وہ اس کو یہ کہتا کہ تم نے خود اپنے ساتھ کیا، ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے لیکن آپ نے غلط کام کیا، تو اے رامانا اپنے نال تم نے آپ کی۔ تو یہ ان کی جلوس ہوتا، اور یہ مرد عورتیں اس جلوس کو دیکھنے کی آتی تھی، اور اس وقت جو ان کی شان و شوکت ہوتی، جتنے وہ کپڑے عجیب قسم کے پہنتے تھے، مردوں کے اور قسم کے، عورتوں کے اور قسم کے، بچوں کے اور قسم کے، وہ قابل دید، بڑی شاپنگ ہوتی تھی، بڑا ایک شغل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دیوالی، آپ نے نام سنا ہوگا آج کل، دیوالی، دیوالی سے مراد ہے کہ دیے کی رسم، دیوالی سے یہ کہتے ہیں کہ اس دن دیے جلائے جاتے ہیں، یہ تقریباً اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لکشمی دیوی جسے وہ دولت کی دیوی کہتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ وہ تہوار مناتے ہیں، اور ہر گھر کے اندر، ہر دکان کے اوپر، گلی کے اوپر وہ اتنے بڑے دیے لاتے تھے، ان میں تیل ڈالا جاتا تھا اور وہ رات کو جلایا کرتے تھے، یعنی پیسے کا شو کیا جاتا کہ جو جتنا پیسہ اس دنوں میں شو کرے گا اس کو اتنا کہ یہ باتیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، یعنی وہ ہمارے مسلمان جو ان ہندوؤں کے ساتھ دیوالی کے موقع پر ان کو بھی دعوت ہوتی ہے، وہ بھی ان کے گھروں میں جاتے اور ان کے ساتھ دیوالی میں یہ تاش کی بازیاں لگاتے کھیلتے، تو یہ وہ بھائی لکشمی دیوی کو خوش کرنے کے لیے جتنی بھی دولت کا تم اظہار کرو گے تمہیں اتنی زیادہ دولت ملے گی، تو یہ ان کی دیوالی کی رسم تھی۔ اس طرح ایک بسنت کی رسم ہے، یہ 17 فروری کو منائی جاتی تھی، یہ بھی بہار کی آمد ہوتی تھی اور پتنگیں اڑایا کرتے تھے، یہ پتنگوں کی رسم، یہ بسنت کی رسم ہے، یہ 17 فروری کو باقاعدہ اڑائی جاتی تھی۔ یہ تو اور بات ہے کہ آج کل اس کا طریقہ کار اتنا خطرناک بنا دیا گیا ہے کہ جس کا جو ہے جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا، اور اس لیے اس پر پابندی لگا دی گئی، ورنہ پہلے دور میں تو بڑی پرامن قسم کی یہ رسم منائی جاتی تھی اور بڑے جو ہے ایک جشن کے طور پر منائی جاتی تھی، یہ رسم بھی ان کی تھی۔ اب میں آخر میں ایک ایسے آدمی کا ذکر نہ کروں گا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور وہ ہے ہندوستان کا وہ مسلمان بادشاہ شیر شاہ سوری، بڑا نام ہے، جس نے 5 سال ہندوستان میں حکمرانی کی، لیکن آپ 5 سال کے اندر اس کے کارنامے دیکھیں کہ آج کی جدید دور میں بھی کوئی حکومت وہ کارنامہ نہیں انجام دے سکتی، یعنی اپنے 1540 سے لے کر 1545 کے درمیان پشاور سے ڈھاکے تک جرنیلی روڈ یعنی بنائی، کتنا بڑا کرنا، اس وقت کیا وسائل تھے، صرف انسانوں سے بنائی گئی، مشینری وغیرہ کا تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا، اور جسے جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، آج کل بھی اسی جی ٹی روڈ کا جنرل ٹرنک روڈ نام ہے، وہی شیر شاہ سوری کے دور کی بنی جو پشاور سے ڈھاکہ تک جاتی، صرف اس نے سڑک نہیں بنائی، بڑے ہر 3 میل کے فاصلے پر سڑکوں کے اوپر سرائیں قائم کی، جس کے اندر ایک ہندو باورچی اور ایک مسلمان باورچی رہتا تھا، کوئی مسافر، اس وقت تو پیدل دور ہوتا تھا، تو کوئی بھی مسافر رات کو ان سرائے میں کے قریب ہوتا تو وہ یہاں ٹھہرتا، اس کو بستر بھی ملتا، اس کو کھانا بھی ملتا، اور دونوں سڑکوں کے دونوں طرف اس نے 2 رویا درخت لگایا تاکہ سبزہ ہو، سایہ ہو، یہ آج بھی روڈوں کے اندر جو رونق ہے یہ شیر شاہ سوری کا ہے، یعنی شیر شاہ سوری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے وہ کام کیے جو آنے والے بادشاہوں کو تھکا کر رکھ دیا کہ وہ اس کی پتنی پیروی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں، تو یہ وہ اس کا تعلق بھی ہمارے ڈیس بل خان کے علاقہ روڈی جو کراچی کی تہذیب ہے، یہاں سے اس کے ابا و اجداد ہندوستان میں گئے تھے، اور اس کا باپ حسن خان جاگیردار تھا، سہسرام صوبہ بہار ہے بھارت کے اندر، سہسرام ایک علاقہ ہے وہاں کا وہ جاگیردار تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اس نے اپنی قابلیت سے، یہ نہیں کہ وہ باپ کی وجہ سے، باپ سے تو وہ روٹ گیا تھا، نکل آ کر بابر کی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، نام اصل میں اس کا فرید خان تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بابر کی فوج جا رہی تھی تو راستے میں جنگل کا دور تھا، جنگل میں درندے ہوتے تو شیر کہتے راستے پر کھڑا ہو گیا، فوج ذرا بدکنے لگی، ڈرنے لگی، کہتے یہ جوان کا بچہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر پہلی وار میں شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس لیے بابر نے اسے جو ہے شیر خان کا لقب دیا، لیکن جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے شیر شاہ سوری کے نام سے جو ہے حکمران بنا۔ یہ اپنے دور میں خوشاب تک کا بھی دورہ کر چکا ہے،
جب وہ خوشحال دور پر آیا تھا تو اس وقت اسماعیل خان بلوچ کی ڈیسمل خان حکمرانی کی، وہ بھی اسے ملنے کے لیے گیا تھا اور اپنی نوابی کی سند کو پکا کیا۔ جہلم کے اندر اس نے قلعہ روہتاس بنایا۔ آج بھی آثار قدیمہ میں اگر دنیا کے اندر بہت بڑے قلعے اگر ہیں تو ان میں سے قلعہ روہتاس کا بھی شمار ہوتا ہے، ضلع جہلم میں ہے۔ یہ شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں یہ بنایا تھا 5 سال کی حکمرانی میں۔ آپ اس قلعے کے رقبے کو دیکھے، اس قلعے کے اندر عمارات کو دیکھے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بنائے۔ اور اصل میں جس جگہ پر اس نے یہ قلعہ بنایا تھا وہ گکھڑوں کا علاقہ تھا۔ گکھڑ جو تھے وہ مغلوں کے حامی تھے، وہ شیر شاہ سوری کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ مخالفت کرتے تھے، وہ قلعے کی مزدوری کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، قلعہ ادھورا رہ جاتا۔ لیکن اس کا وزیر جو تھا، ایک ہندو اس کا وزیر تھا جو بہت بڑا ماہر تھا، اس نے ایک چال نکالی۔ اس نے شیر شاہ سوری نے کہا کہ آپ پیسے کی پرواہ نہ کریں، یہ قلعے کو آپ نے بنا کر لانا ہے۔ تو کہتے وہ جب آیا تو یہاں پر لوگوں کو کہا کہ آپ کو 1 اینٹ اٹھانے کا جو قیمت ہوگی آپ کو 1 اشرفی دی جائے گی۔ اشرفی اس زمانے میں سونے کا ایک سکہ ہوتا، بہت بڑی بات تھی، بہت زیادہ قیمت تھی۔ تو کہتے لوگ جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے مزدوری کرنے کے لیے آگے، انہوں نے دشمنی وغیرہ کو، مخالفتوں کو بالائے طاق رکھ کر اتنی مزدوری پر آ گئے کہ پھر وہی مزدوری جو 1 اشرفی تھی، 1 اشرفی سے وہ 1 آنے پر آ گئے، 1 آنے پر بھی لوگ جو ہے بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آج بھی جو ہے وہ آثار قدیمہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جو بھی لوگ ادھر سے گزرتے ہیں تو قلعہ روہتاس جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ جلد چوتھی قسط کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کو نئی نئی معلومات، نئی نئی باتوں سے روشناس کراؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔